جو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے، اس کے 99 بابرکت ناموں اور اسم ذات اللہ سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خلیفہ مجاز عبد الرحمن قریشی نقشبندی مجددی فضلی الرحمانی محمدی نوری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے بہت سے محبین، معتقدین اور دوستوں نے بارہا مرتبہ مجھے یہ عرض کیا کہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق، اذکار اور سلوک پر کچھ ویڈیو کے ذریعے پیش کروں تاکہ تمام انسانوں تک سلسلہ نقشبندیہ کا پیغام پہنچے۔ دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، سلسلہ نقشبندیہ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اب آپ کو میں شروع سے یہ بات سمجھاتا ہوں تاکہ ایک عام سننے والے اور راہ سلوک کے مسافر کو بھی تمام تفصیل کا علم ہو سکے۔ دیکھیے برادران اسلام، جس طرح فقہ کے لحاظ سے 4 اماموں کے 4 مسلک ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسلک ہے اس کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفیہ۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا حنبلی، امام مالک کا مالکی اور امام شافعی کا شافعی، یعنی حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، یہ 4 تو مسلک ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کو سمجھنے کے لیے اور شریعت پر چلنے کے لیے یہ 4 فقہ کے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے طریقت پر عمل کرنے کے لیے، باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے، تصوف میں، روحانیت میں 4 مشہور و معروف سلسلے ہیں۔ ویسے تو کئی سلسلے اور بھی ہیں لیکن جو معروف سلسلے ہیں وہ 4 ہیں۔ سلسلہ قادریہ، غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ، سلسلہ چشتیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ، سلسلہ سہروردیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ، اور سلسلہ نقشبندیہ، خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ۔ اس کے علاوہ اور سلسلے بھی جیسے میں نے بتایا اویسیہ، کلندریہ اور ایسے کافی سلسلے ہیں، لیکن مشہور و معروف سلسلے یہ 4 ہیں۔ کسی بھی سالک کو عروج اور رفعت جو حاصل ہوتا ہے ان 4 سلسلوں میں سے کسی ایک میں حاصل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 4 سلاسل سے بہت سے حضرات کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ 4 سلاسل میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں کمال معرفت اور ان کی شناخت کسی ایک سلسلے کے حوالے سے ہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ میرے دوستوں کا یہ تقاضا تھا کہ میں سلسلہ نقشبندیہ کو فوکس کروں اور اس کے اذکار بیان کروں، تو یہ اتنی گہرائی کی باتیں ہیں اور یہ خواص کی باتیں ہیں، خاص لوگوں کی باتیں ہیں، اور خاص لوگوں سے مراد میری یہ ہے کہ جو راہ سلوک پر سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ دیکھیے سمندر جو ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سمندر سے نکلنے والے 4 دریا،
قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، یہ 4 دریا ہیں۔ ان چاروں دریاؤں کا جو فیض نور پہنچ کر نور محمدی کے سمندر میں پہنچتا ہے۔ اب ان میں سے 3 جو سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، یہ 3 طریقے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے ہیں، یہ آپ سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے جو رازدار رسول، ہمدم رسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے۔ تو اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نقشبندیہ اور اس کے اذکار پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بھی اذکار ہیں ان میں اسم ذات اللہ، 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 یہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے کچھ ایسے مراقبہ جات ہیں جن میں کچھ اور بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بنیاد اللہ ہے، اسم ذات ہے، اور یہ اسم ذات اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اگر آپ اللہ کو کہتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے دل اور اپنے دماغ سے دنیا وما فیہا ہر چیز نکال دیں اور صرف اللہ کے ہو کر اللہ پکاریں تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اور یہ پیران پیر دستگیر بادشاہ پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ اللہ کہتے ہوئے جب ہر چیز اپنے دل سے نکال دیں، ما سوا کا خیال نکال دیں تو وہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تو اللہ یہ اسم ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو 99 نام ہیں، اور اس ایک نام اسم ذات اللہ میں وہ تمام 99 ناموں کی صفت جو ہیں وہ اس ایک نام میں آ گئیں۔ تو یعنی گویا اگر آپ کہیں گے اللہ 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 تو آپ 99 ناموں کی صفتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، خلوص سے، توجہ سے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اب آئیے بہت اہم بات اور راہ سلوک کے مسافروں کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بندہ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے تو وہ پیر و مرشد اسے اس کے جو پچھلے کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جو بھی زندگی گزری ہوتی ہے، اسے توبہ طائب کرواتے ہیں، پھر نئے سرے سے کلمہ وغیرہ پڑھا کر اسے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ زندگی شریعت کے دائرے میں گزارو گے، جو بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرو گے۔ یہ تمام عہد و پیمان لے کر پھر سلسلہ نقشبندیہ میں وہ ولی کامل اپنی شہادت والی انگلی سے اپنے مرید کے قلب پر انگلی رکھتے ہیں اور اللہ 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 کے ضربیں لگا کر ذکر دیتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر اس میں جو کہا جائے گا وہ اللہ 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 کا ذکر کیا جائے گا۔ اب ان اذکار کے نام ہیں اور یہ اذکار کل کتنے ہیں، یہ ذکر، یہ سبق، یہ اسباق کل کتنے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، سلسلہ نقشبندیہ کے کل اسباق
35 ہیں. کتنے ہیں؟ 35. جس میں سے خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانیوں میں سے ہیں، آپ کو 16 اسباق اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوئے. وہ 16 اسباق آپ کو ان کے نام بتائے جائیں گے ابھی. اس کے بعد آگے 19 اسباق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر انوار و اکرام کی بارشوں کا نزول فرمائے. آپ کو 19 سبق اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوئے. اب ان کی غرض و غایت کیا تھی یہ بھی آپ کو آگے بتائی جائے گی. سب سے پہلے جب کوئی بھی بندہ، اب ہم اسے کہیں گے سالک، سلوک کا سفر طے کرنے والا، راہ سلوک پر چلنے والا، جب بندہ سالک اپنے پیر و مرشد کے پاس دست بیت ہوتا ہے تو وہ اسے پہلا سبق دیتے ہیں، اور یہ لطائف کا ذکر کہلاتا ہے. تو یہ ہے لطیفے کا ذکر، اور اس کا نام ہے پہلے سبق کا لطیفہ قلب. لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ولایت ہے. یاد رکھیں، میں نے مقام ولایت کہا. تو جو بندہ سالک عروج حاصل کرے گا لطیفہ قلب میں، وہ آدمی المشرب کہلائے گا. یعنی اس کو جو عروج حاصل ہوگا، اس کو جو معرفت کی راہیں ملیں گی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے توسل سے ملیں گی، اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے خواص کا رنگ ظاہر ہوگا. اور اس لطیفہ قلب کے نور کا جو رنگ ہے وہ ہے زرد. جب سالک ذکر کرتا ہے لطیفہ قلب کا تو اکثر اوقات اسے نور نظر آتا ہے زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا، لیکن سالک کو ان رنگوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ توجہ اللہ اور بنیادی شرط ان لطائف کے ذکر کرنے کی یہ ہے کہ تصور میں اپنے مرشد کامل کا چہرہ رکھے. یعنی آپ کو اپنے مرشد کے چہرے کا تصور کرتے ہوئے لطیفہ قلب کا ذکر کرنا ہے. اب آئیے، لطیفہ قلب آپ کے اس خاکی جسم میں کس مقام پر ہے؟ لطیفہ قلب ہمارے جسم میں، ہمارے یہ الٹا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں پستان کے 2 انگلی نیچے یوں پہلو کی طرف جھکا ہوا، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف جھکا ہوا جو مقام ہے، یہ پستان، اسے 2 انگلی نیچے یوں پہلو کی طرف، یہ مقام جو ہے یہ لطیفہ قلب کا ہے. مرشد کامل اس مقام پر انگلی رکھ کر آپ کو اللہ کا ذکر دیں گے. تو جو فیض آئے گا اس لطیفہ قلب پر آئے گا. یہ روحانی دل واقع ہے اس جگہ پر. تو پہلا سبق جس کا نام ہے لطیفہ قلب، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ولایت ہے. نبوت نہیں کہہ رہا، نبوت تو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، یہ مقام ولایت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر تنہائی میں ہیں، یعنی خلوت میں ہیں، یا جلوت میں ہیں، سب کے سامنے ہیں، اس ذکر کو صرف دل ہی دل میں کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ ہوگا، وہ چیز نہیں مر سکتی. مرنے کے بعد بھی آپ کا دل زندہ رہے گا، کیونکہ اس میں اللہ موجود ہے. جہاں اللہ موجود ہے اس کو موت کیسے آئے گی؟ جبکہ زبان اس خاکی جسم کا حصہ ہے، اور خاکی جسم کو فنا ہو جانا ہے. میں دوسرے کسی سلسلے کو برا نہیں کہتا، سب سلسلے اعلیٰ و عرفہ ہیں.
ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا تاج ہیں، ان سلاسل میں جو زور دیا جاتا ہے وہ زبانی جہری ذکر کا زور دیا جاتا ہے، جبکہ سلسلہ نقشبندیہ کے تمام اذکار وہ قلبی ہیں، اور یہ قلبی ذکر، خفی ذکر صرف بندہ سالک جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قلبی ذکر میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر سکینہ نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اولیاء کرام نے اور ہمارے مرشدین نے، پیران کبار نے یہ بتایا ہے پیمانہ کہ ذکر کے اندر ذکر کرتے ہوئے اگر آپ کو ہلکا سا نیند کا سا شائبہ محسوس ہو، سکون میسر ہو، تو سمجھ جائیں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے آپ پر، آپ معرفت کے راہوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ معرفت کے راہوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو گویا آپ شیطان کو شکست دے رہے ہیں۔ اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس دنیا کے پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام کے تخلیق کیے جانے کے ساتھ ہی مقابلہ شروع ہو گیا تھا شیطان سے۔ تو آدمی کی اٹھتے بیٹھتے شیطان سے جنگ ہے، اور اس خیر و شر کی جنگ میں ہمیں خیر کی قوتوں کا ساتھی رہنا ہے، اور شر کو شکست دینے کے لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ شیطان نہیں مر سکتا کسی اور چیز سے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ آئیے میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٍ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ لِثِقَالَةِ الْقُلُوبِ ذکر اللہ تعالی، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک سیکل ہے، میل صاف کرنے کا ایک سیکل، آلہ، اوزار، اور دلوں کا زنگ صاف کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے سیکل اللہ کا ذکر۔ تو دلوں کی صفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابن عباس قال، حضرت عباس کی روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا غفل وسوس۔ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر چمٹا بیٹھا ہے، فاذا ذکر اللہ تعالی خنس، اور پس جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب وہ غفلت کرتا ہے تو وہ وسوسے کی صورت میں دوبارہ آ جاتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ تو اس سے، ان دو احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے قلب پر جو زنگ چڑھ گیا ہے روحانی بیماریوں کا، شیطانی خیالات کا اور دوسری فضول لغویات کا، اس کو صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف شفاف منور کرنے کے لیے کہ اس میں اللہ کا نور آئے، وہ ہے اللہ کا ذکر لے کر آؤ اس دل کے اندر۔ اور یہ بھی حدیث ثابت ہوا کہ اس قلب میں شیطان چمٹا بیٹھا ہے، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہم اسے نہیں جھٹلا سکتے۔ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ برحق فرمایا، سچ فرمایا، آمنا و صدقنا۔ تو اس قلب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ ذکر کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن آپ نے جیسے ہی غفلت کی شیطان دوبارہ آپ کے قلب پہ آ جائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو
تر رکھنا چاہیے، اپنے قلب کو تر رکھنا چاہیے، جبھی اللہ کا نور ہمارے قلب میں آئے گا۔ یہاں ایک بات بڑی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، صراحتاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قلبی ذکر، اس میں ذات کا ذکر، لطیفہ قلب کا ذکر کریں گے تو اس مقام پر ایک بری صفت بھی رہتی ہے، اور وہ بری صفت ہے شہوت۔ تو جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لطیفہ قلب کا، تو وہ جو بری صفت ہے شہوت، جس نے انسان کو ہوس کا پجاری بنا دیا ہے اور غلط کاموں کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اس میں پھر بہتری آتی رہتی ہے اور انسان ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ شہوت سے مراد انسان کے خود کی مردانگی، نہیں، یعنی اس کا دوسری عورتوں اور دوسری لغویات کی طرف رجوع کرنا، میرا یہ مراد ہے ادھر کہ آپ لطیفہ قلب کا ذکر کریں گے تو آپ کے اندر سے یہ بری جو صفت ہے یہ ختم ہوتی جائے گی اور آپ عروج اور رفعت کی راہوں پر چل پڑیں گے۔ آپ میں سے یعنی ایک یہ جو بری صفت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ میں اس ذکر کا نام لطیفہ قلب کہہ رہا ہوں، میں مراقبہ لطیفہ قلب نہیں کہہ رہا۔ ہمارے کچھ دوست اسے مراقبہ لطیفہ قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کے پہلے سبق لطیفہ قلب جو مقام حضرت آدم علیہ السلام کی ولایت ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے مریدین، آپ سب سے اس بندہ ناچیز کی یہ درخواست ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پاک رب کو پکاریں، غفلت نہ کریں کہ ہماری ہر لمحے شیطان سے جنگ ہے اور ہمیں اس جنگ میں فتح یاب ہونا ہے اگر ہمیں اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان پر فتح دلانی ہے، اور انشاءاللہ خیر کی فتح ہوگی۔ ہم شیطان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اپنے قلب کو ذکر الہی سے منور کریں گے، قلب کو روشن کریں گے، اور جس قلب میں اللہ کا ذکر آ جائے وہ قلب کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، یہ میری پہلی ویڈیو، یہ اس میں تفصیل سے بتایا گیا آپ کو لطیفہ قلب کے بارے میں۔ اب میں آپ کو، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سلسلہ نقشبندیہ میں کل 35 اسباق ہیں، تو آپ کو تھوڑی بے چینی ہو گئی ہوگی کہ 35 اسباق کے نام، کیونکہ انسان کو جستجو رہتی ہے کہ وہ کون کون سے سبق ہیں۔ تو میں آپ کے صرف علم کی خاطر یہ 35 اسباق کے صرف نام پڑھ دوں گا میں، اور وقت آنے پر ان کی ویڈیو بھی بنائی جائے گی ہر ایک سبق کی۔ آج یہ پہلی ویڈیو ہے سلسلہ نقشبندیہ کے پہلے سبق، پہلے ذکر، راہ سلوک کے پہلے سبق لطیفہ قلب کی۔ اب آئیے وہ نام پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق لطیفہ قلب، حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے سبق کا نام لطیفہ روح، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، مقام ولایت ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام بھی مشارکت رکھتے ہیں، تو یہ مقام حضرت ابراہیم اور مقام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تیسرا ہے لطیفہ سری۔ لطیفہ سری یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ولایت ہے۔ چوتھا مقام ہے لطیفہ خفی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولایت ہے۔ اور پانچواں جو لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ اخفا، جس کا مقام بالکل عین وسط سینہ ہے، یہ مقام ولایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو ہو گئے 5 لطائف۔ چھٹا لطیفہ ہے لطیفہ نفس،
سلسلہ نقشبندیہ کا چھٹا سبق لطیفہ نفس، جس میں کچھ پیران کبار نفس کا مقام پیشانی بتاتے ہیں اور کچھ اس نفس کا مقام یوں ناف سے نیچے۔ ہمارے مرشد اور ہمارے سلسلہ پاک میں جو ہمیں اپنے بزرگان سے تلقین ہوتا آ رہا ہے، ہم سلسلہ نفس کا مقام پیشانی میں تصور کرتے ہیں۔ یہ 6 سبق ہو گئے، اور 7واں سبق ہے سلطان الاذکار۔ تمام ذکروں کا سلطان الاذکار کا ذکر کرنے سے آپ کے جسم کی روئیں روئیں میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی نشانی بھی ہے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں سلطان الاذکار کا، تو آپ کے جسم کا کہیں کوئی حصہ یوں پھڑپھڑانے لگتا ہے، یہ ایک معمولی سی نشانی ہے۔ تو یہ ہو گئے 7 لطائف۔ پھر 8واں سبق ہے ذکر تحلیل لسانی۔ ذکر تحلیل لسانی، یہ سلسلہ نقشبندیہ میں زبانی ذکر ہے، جہری نہیں کہہ رہا، یہ زبانی ذکر ہے۔ اس میں کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 6 پڑھ لیے۔ 7ویں بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے۔ اور اس کی کم سے کم تعداد وہ ہے 1100، جس میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو 1100 کا مطلب یہ کہ آپ بمشکل 10 سے 15 منٹ پڑھ لیں گے آپ زبانی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کو کرتے رہیں تو لاتعداد ہو جائے گا، 2100، 11000 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیلی میں۔ تو اس میں پھر آپ کی زبان میں بے حد تاثیر ہو جائے گی۔ پہلے لطائف کا ذکر کر چکے، اس میں آپ کا قلب روشن ہو چکا، اور اب یہ اس کے پڑھنے سے آپ کی زبان بھی تاثیر ہو گئی۔ تو اب دوبارہ ان کو دوہرا لیتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس، سلطان الاذکار، پھر تحلیل لسانی۔ اب تحلیل لسانی کے بعد 9واں سبق، وہ بہت عالی شان، وہ سبق ہے نفی اسبات۔ بہترین سبق، اگر نفی اسبات پر آپ عبور رکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کامل بن جاتے ہیں، تو آپ کے سامنے دنیا، یہ کائنات ہتھیلی پر سرسوں کے دانے کی طرح ہو جائے گی۔ اور پھر وہ حدیث آ جائے گی کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر کائنات، دنیا آپ کے سامنے ہتھیلی پر سرسوں کے دانے کی طرح ہوگی۔ نفی اسبات میں کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے حبس دم کے ساتھ، سانس روکنے کے ساتھ، سانس روک کر زبان کو تالو سے لگا کر منہ بند کر دیا، زبان تالو سے لگا دی۔ اب سانس روکا ہوا ہے آپ نے، ناف سے لے کر اور پیشانی تک لے کر آئیں گے، لا الہ، لطیفہ روح کی طرف، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو محمد رسول اللہ بولتے ہوئے سانس لینا ہے۔ پھر شروع کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کم سے کم ابتدائی جو ہمیں کرنا ہے وہ 3 پڑھنے کے بعد چوتھے میں ہمیں محمد رسول اللہ بولنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ یہ کرنا شروع کریں گے اور اس میں آپ عادی ہوتے جائیں گے تو یہ 3 دفعہ بہت آسان رہے گا۔ پھر اس کو بتدریج بڑھاتے جائیے، اس کی تعداد کو، پھر 3 سے 5، پھر 5 سے 7، پھر 7 سے 9، پھر 9 سے 11، یوں تعداد بڑھتی جائے گی۔ ہمارے مرشد کامل، میرے مرشد کامل، میرے پیر صاحب، میرے پیر و مرشد خواجہ نور احمد براہوی مرقد سرہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر اپنے انوار و اکرام کی بارشوں کا نزول فرمائے،
وہ اس پر کمال عبور رکھتے تھے. اور ہمارے پردادا پیر قیوم الزمان مستجاب الدعوات حضرت خواجہ عبد الرحمن جان مدنی شریف والے کمال عبور رکھتے تھے. اور ہمارے دادا پیر خواجہ گل محمد جان براہوی مرکز سرہ وڈ شریف خوزدار بلوچستان میں، وہ بھی کمال عبور رکھتے تھے. اور میرے مرشد کامل خواجہ نور احمد براہوی. تو یہ وہ ذکر ہے، اس کے کرنے کے بعد دنیا آپ کے سامنے ہتھیلی پہ سرسوں کے دانے کی طرح ہوگی. یہ 9 اسباق ہو گئے. پھر 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت. یہ مراقبہ ہے، مراقبہ احدیت. مراقبہ احدیت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذات اللہ اللہ ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد پھر اگلا سبق ہے، یہ جو 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت. اس احدیت کے مراقبے کے بعد اب مشارب کا مراقبہ آتا ہے، مراقبہ مشارب. 11واں سبق مراقبہ مشارب میں لطیفہ قلب جو ہے یہ اس کا مراقبہ ہے. جو پہلا لطیفہ آپ نے کیا تھا نا، اب یہ اس کا مراقبہ ہے. پھر دوسرا لطیفہ لطیفہ روح تھا، یہ اس کا مراقبہ، مراقبہ لطیفہ روح. پھر تیسرا سبق تھا لطیفہ سری، تو تیسرا یہاں پھر مراقبہ لطیفہ سری، یعنی 11 12 13 ہو گئے. پھر وہاں چوتھا سبق تھا لطیفہ خفی، تو مراقبہ لطیفہ خفی. پھر وہاں 5واں سبق تھا لطیفہ اخفا، تو یہاں 15واں سبق مراقبہ لطیفہ اخفا. پھر 16واں سبق مراقبہ معیت. یہ بہت اہم مراقبہ ہے. مراقبہ معیت کرنے پر بندہ سالک کو ولایت صغریٰ حاصل ہو جاتی ہے، ولایت صغریٰ. اور یہ 16 اسباق تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام ہوئے. تو سلسلہ نقشبندیہ میں یہ 16 سبق ابتدائی سبق ہیں. اب یہ سلسلہ نقشبندیہ جیسے جیسے ترقی پاتے ہوئے بتدریج پھیلتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا. تو مجدد تو 1000 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے نا، وہ عظیم ہستی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک پر انوار و اکرام کا بارشوں کا نزول فرمائے اور آپ کا فیض تا قیامت جا رہے اور ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید 19 اسباق الہام فرمائے، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ 16 سبق تک پہنچتے ہوئے بھی پچھلے دور کے بندہ سالک کے احوال روشن ہو جاتے تھے، قلب روشن ہو جاتا تھا، حالات کھل جاتے تھے. لیکن اس دور میں کچھ قلب روشن نہیں ہو رہا، سالک کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. تو مزید پھر آسانی کرنے کے لیے ان اسباق کا اضافہ کیا گیا. تو 16 سبق تک خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسباق ہیں، اور پھر 16 سے 17واں سبق اور 17 سے 35ویں سبق تک جو اسباق ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے الہام ہوئے. تو ان باقی اسباق کا ذکر بھی اور ان کے ناموں کا ذکر بھی ہم اپنی آنے والی ویڈیو جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے دوسرے سبق لطیفہ روح پر اور اس کے سبق پر وہ اس کی تعلیمات میں مبنی ہوگی، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے اور یہ روحانی فیض حاصل کریں گے. یہاں میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے ذکر کی ان باتوں کو سنا
اور اب میں توجہ کر رہا ہوں تمام سننے والے لوگوں پر، انسانیت پر، کہ ان کے قلب روشن ہو جائیں۔ بسم اللہ اللہ اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے قلوب کو اپنے نور خاص سے روشن و منور فرمائے، آپ کو معرفت کا نور عطا فرمائے، راہ سلوک کے مسافروں پر راہ سلوک کی راہوں کو آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے ذاکرین میں شمار فرمائے، ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ اس دعا کو ہمیشہ ضرور کیا کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، اور بہت آسان ہے، صرف یہ کہنا ہے اللہ، کہیے میرے ساتھ، اللہ 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 اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔